کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، اس طرح سے آئے. یہ آپ لوگوں کی محبت کی عکاس ہے. یہ سوچ اس کو ہمیں بڑھانا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ سے بھی شاید بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا فرض کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ ابھی جو جنگ ہے وہ ہتھیاروں کی نہیں رہ گئی. ابھی جنگ جو ہے نا وہ آپ کی ٹویٹر کی اور فیس بک کی جنگ ہے. یہ مسئلہ کبھی بھی لیگلی حل نہیں ہوگا، یہ ہم سارے جانتے ہیں اس بات کو. یہ مسئلہ آپ لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام پہ حل کرانا ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی قوت کم قوت نہیں ہے. آپ ہلا کے رکھ سکتے ہیں پورے یورپ کو. بات تو کر کے دیکھیں. جیسے لوسر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم 1 کروڑ سے زیادہ ہیں یہاں پہ. اگر ہم ایک بندے کو یہ کہانی سنا دیں تو آپ نے 1 کروڑ بندے تک کشمیر کی آواز پہنچا دی. تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے. میں منافقت کا جو لفظ سخت ہو جاتا ہے وہ تو نہیں کہوں گا. شاید ہماری سب کی ویژن کی کمی ہے اور یہ ہماری کم مائنڈی ہے. ہمیں ابھی اپنے ویژن کو بڑھانا ہے. ہم نے بات اپنی آنے والی جنریشن سے بھی کرنی ہے، لیکن زیادہ بات ان کے معاشروں میں ان کے لوگوں سے کرنی ہے. ٹیکسی سیکٹر والوں نے حق ادا کر دیا کشمیر کے حوالے سے. آج 3500 ٹیکسیوں پہ آپ کو پیچھے اسٹیکر نظر آتا ہے. میں اس بات پہ ان لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں. انہوں نے یہ کسی کے کہے بغیر، میرے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، میں نے کبھی وہ اسٹیکر دیکھا ہے. انہوں نے اس سوچ کو مد نظر رکھا اور کیا اس کو. اسی طرح لوسر صاحب پوری دنیا میں جا کے بات کرتے ہیں، کشمیر کا مدعا بیان کرتے ہیں. کیا یہ اکیلی آواز ہے؟ کیا ان کے ساتھ شامل ہونا ہمارا فرض نہیں ہے؟ آوازوں کو ملائیے، آڈینس سے ہٹ کے بات کرنے والے بنے. یہ بہت ضروری ہے. میں نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جنگ لڑی جائے گی اور اس کی نتائج شاید 10-20 سال میں نہ آئیں، لیکن نتائج آئیں گے ضرور. انڈیا نے سب سے زیادہ اس وقت جو اپنا بجٹ خرچ کرنا شروع کیا ہے کشمیر کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ ہے. ڈس انفو لیب کی ایک رپورٹ ہے یورپین یونین کی. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی، چاہے اس کا ایگزیکٹو سمری آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے ہزار فیک اکاؤنٹ سے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں. آواز کو دبانا اس وقت، کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی آواز کو دبانا انڈیا کا اولین پرائرٹی ہے اس وقت. اور ہم اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی آواز بلند نہیں کرتے ہیں، گوگل ان کو بلاک کر دیتا ہے، ٹویٹر بلاک کر دیتا ہے، فیس بک بلاک کر دیتا ہے. جب میں کشمیر کمیٹی میں تھا تو میں نے فیس بک کا جو پورا ایشین ریجن کا سی او تھا اس کو باقاعدہ ہم آن لائن لے کر آئے، اس سے بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑا آسان ہو گیا آج کل، کوئی بندہ بھی اگر اپنے حق کے لیے لڑے تو کہہ دیتے ہیں ٹیررسٹ ہے. بات ہی ممکن. آپ نے کہہ دیا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ ٹیررسٹ ہے. آپ اس کی بہن کی عزت لوٹ لیں، اس کے بھائی کو مار دیں، اس کے بچے کا پتہ نہ چلے اور وہ آگے سے صرف آپ کے ساتھ گانے گاتا ہے، باتیں کرتا ہے. ایک عجیب سی ایکسپیکٹیشن ہے دنیا کی، اور آپ نے اس ڈائکوٹمی کو اجاگر کرنا مشکل نہیں ہے. الفاظ کے چناؤ اور انتخاب ہم انشاءاللہ مل کے کریں گے. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ 1984 کا یون کا ریزولوشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ اپنے حق کے لیے آرمز اٹھا سکتا ہے اگینسٹ آکوپیشن فورسز. ان کے اوپر تو 70 سال سے آکوپیشن ہے. یار کشمیری سے زیادہ سیدھا بندہ کون ہوگا؟ جو لوگ کشمیر میں گئے ہیں، جو وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملے ہیں، دیکھا ہے، سادے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہیں. ان لوگوں پہ اتنا ظلم. اس کے بعد انہوں نے 1989 میں پہلی دفعہ ہتھیار اٹھائے اور دنیا انہیں ابھی جو ہے نا ٹیررسٹ قرار دے رہی ہے انڈیا کے کہنے کے اوپر. اس میں میرے خیال میں ہم سب کی کہہ لیجئے کہ ہم نے فرض سے کوتاہی کی کہ الفاظ کو مکمل طور پہ جس طرح سے جاندار طریقے سے اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا. اور آئیں آج عہد کریں کہ اب اٹھائیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ فر اسپینش بولتے ہیں، کتلان بولتے ہیں.
یقین کیجیے آپ لوگوں کے پاس سارے ہتھیار اویلیبل ہیں جنگ کو لڑنے کے لیے. یہ ذہن میں احساس رکھیں, ایسی بات نہیں کہ آپ لوگ پاورفل نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں سارے ہتھیار ہیں, شاید ابھی تک استعمال کا پتہ نہیں تھا. یہ نامدار صاحب کی مجھے بڑی اچھی سوچ لگی کہ کیٹالونیا پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میں نے بھی ان سے ظاہری بات ہے, میں ڈی جی کشمیر کمیٹی رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں, چیزوں کو پورے گلوبل اسکیل پہ دیکھتے رہے کچھ عرصے تک. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ صرف 10 بندے جو ہیں نا, پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کھلے عام کے نہیں کہنا چاہیے, آپ 10 بندے لے کے کیٹالونیا پارلیمنٹ کے سامنے جائیں. آپ لوگ اس چیز پہ فیل کرتے ہیں یار ادھر ہمارے درمیان لوگ بیٹھے ہیں جن کے کنٹرول لائن پہ 2 بندے شہید ہوئے ہیں, کہاں پر ہیں وہ تبسم صاحب؟ اچھا, ان کی اپنی فیملی کے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ. آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اچھے طریقے سے جا کے وہاں پہ بات کریں, ان کو دکھائیں کہ مسئلہ کیا ہے. اس میں فلیگ کارڈس وغیرہ کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں کتلان میں اسپینش میں بنوانے بہت ضروری ہیں. 10-15 بندے وہ کام کر سکتے ہیں تو شاید 500 بندہ یہاں بیٹھ کے نہ کر سکتے. تو یہ دیکھیں جگہ کا انتخاب, فورم کا انتخاب بڑا اہم ہے, یہ آپ لوگ یاد رکھیے, بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ بچپن سے کشمیر کے متعلق پڑھتے رہے ہیں, میں پڑھتا رہا ہوں 20 سال جب سے نوکری میں آیا ہوں. اولین کام بھی کشمیر کا ہی رہا ہے ہمارا. سب سے پہلا ٹاکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی فارن سروس آفیسر کا. سب سے پہلی بات جب آپ کسی دوسرے ملک کے لوگوں سے یا حکام سے ملتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں. ہاں ہمارا کام اس وجہ سے ہم اس کی تشہیر نہیں کر سکتے, تو شاید آپ کو لگتا ہو کہ اس کو محنت نہیں ہو رہی. اب ساری بات ہے رزلٹ تو تب سامنے آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا. اس سے پہلے تو کوئی رزلٹ نہیں ہے, چاہے وہ آپ بات کریں چاہے میں بات کروں. لیکن آپ یقین کیجیے کہ کوششیں اس پہ مکمل رہتی ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ پاک فوج ہوں, چاہے وہ پاکستان کا فارن آفس ہو. آپ یقین رکھیے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور انہیں نبھا رہے ہیں. کافی باتیں ایسی ہیں جو کہ میں کھول کے بتا نہیں سکتا. میرے خیال میں طاہر صاحب نے ذکر کیا تھا, اقبال صاحب نے ذکر کیا تھا شاید مٹیریل کا, آپ نے بات کی. وجہ بات ہے اگر کسی نے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ پوری کرنا ضروری ہے. لیکن میرا شاید وہی جواب ہوگا جو کہ پرویز دوسری صاحب کا ہے کہ اگر ہمارے پاس مٹیریل نہیں مل رہا گورنمنٹ کی طرف سے تو گوگل کر کے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا ہیومن رائٹس واچ, اس کے علاوہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل, اس کے علاوہ کشمیر واچ, ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اس کی رپورٹیں ہیں اور ان کی اسپینش ورژنس بھی آتی ہیں سارے, تو ان سے آپ کو بڑا اچھا مواد مل سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیکٹس کنڈینس کر کے کہیں پہ ہوں مل جائیں تو انشاءاللہ میں بنا کے آپ کو دے سکتا ہوں. ہم نے ساری جب یہ کوشش کرنی ہے, کاوش کرنی ہے, تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں بڑی مشکلات آئیں گی. ابھی گوگل میں, فیس بک میں, ٹویٹر میں ان کے ایگزیکٹو لیول پہ انڈینس بیٹھے ہیں, لیکن ان مشکلات ایک دفعہ آئے گی, 2 دفعہ آئے گی, بار بار لڑ کے بات کر کے انشاءاللہ ہم ان کو عبور کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ دیکھیں نا پاکستانی بھی بڑھیں گے. آپ کی جو بھی ٹیسلا کی جمنائی بیٹری ہے وہ پاکستانی میں بنائی گئی, اس کا جو آپ دیکھ لیجیے کہ باقاعدہ ذکر کیا ہے ایلان مسک نے. آپ کے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, شاید اس لیول پہ ذکر نہ ہوں, لیکن اسپیشلی اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو تقریباً 6000 سے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اور کچھ 7500 سپر انجینئرز ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ وائس کافی اسٹرانگ ہو جائے گی. معاف کیجیے گا میں کافی بات چیت میں لمبی کر گیا اس کے اوپر, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے پتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. اپنے بچوں کو تیار کیجیے کہ وہ 2 شعبوں میں ضرور جائیں, ایک میڈیا میں اور ایک لوکل پالیٹکس. یہ بہت ضروری ہے. شاید آپ لوگوں میں ابھی وہ جھجک ہے, میں بھی اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا میرے اندر بھی ہوتی, لیکن اپنے بچوں کو ضرور تیار کریں جو یہاں کی جم پل ہیں, ان کو یہاں کے معاشرے کا پتہ ہے, بات کا پتہ ہے, ان کو لے کر آئیں, آگے لے کر آئیں. میں یو ایس کانگریس میں اور سینٹ میں گیا تو میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے کہ ان کے میکسیمم سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ جو بچے ایڈز کے طور پہ کام کرتے تھے وہ سارے کے سارے یہودی تھے. اس کی وجہ یہ کہ اس کمیونٹی کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے, ان کو تیار کرنا ہے پالیٹکس کے لیے. اور آج آپ دیکھیں ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. تو یہ پروسیس آج سے شروع کر دیجیے, انشاءاللہ 15-20 سال اس کے نتائج آئیں گے.
آخر میں بہت مشکور ہوں جی پرویز لوسر صاحب کا کہ وہ اسپیشلی اس طرح سے تشریف لائے، اتنا اچھا فنکشن جو ہے اس کا انعقاد کیا، بڑی اچھی باتیں ہوئی، ہمیں بڑے پوائنٹس کا پتہ چلا. طاہر صاحب آپ نے جو باتیں کی یقین کریں بڑے دل کو لگی تھیں، بڑی خوبصورت باتیں تھیں. آئی ہوپ کہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکیں. لیکن یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ منافقت جو ہے نا ختم ہو جانی چاہیے، ایک دوسرے کو بتانے سے بہتر ہے ہم چھوٹا سا کام کریں. ہم سگنیچرز کی ایک کیمپین شروع کر دیں، آپ سگنیچرز لیں، وہ جمع کرائیں. 5-6 ہزار سگنیچرز لینا پاکستانی کمیونٹی سے، اس کی بنیاد پہ ریزولوشن کا جمع کرانے کے کلونیل پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے کام کرنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. میں کامران صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی، لیکن چاہے دعوت نہ بھی ملتی شاید میں پہنچتا. سب کا فائدہ ہے. پاکستان پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے زور بیان میں برکت دے. پرویز لوسر صاحب کے، ہمارے جتنے کمیونٹی کے لیڈرز ہیں یہاں پہ، ہمارے بچے کے زور بیان میں اللہ تعالیٰ برکت دے. اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.